اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آج ہم سورہ فتح کی آیت 24 سے 29 تک کا ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ یہی وجہ ہے جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈاؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت۔ تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کی تقویت دی، پھر وہ گدائی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک یہ سورہ فتح کی جو آیات ہم نے لی ہیں یہ صلح حدیبیہ کے وقت کی آیات ہیں۔ اس وقت ایگریمنٹ ہوا تھا، ان ایگریمنٹ کے جو شرائط تھیں، ان شرائط کو لے کے کیا صورتحال بنی ہوئی تھی مسلمانوں میں۔ جو اضطراب تھا وہ یہ تھا کہ یہ جب طے ہو رہی تھیں تو مسلمانوں کا پورا لشکر بہت مضطرب تھا۔ کوئی شخص بھی ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جنہیں نگاہ میں رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط قبول فرما رہے تھے۔ کسی کی نظر اتنی دورس نہ تھی کہ اس صلح کے نتیجے میں جو عظیم خیر آنے والی تھی اسے دیکھ سکتے۔ تو کفار قریش اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے اور مسلمان اس پر بےتاب تھے کہ ہم آخر کیوں اس طرح کی شرائط کو قبول کریں۔ حضرت عمر جیسے مدبر انسان کا بھی یہ حال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد کبھی میرے دل میں شک نے راہ نہ پائی تھی، مگر اس موقع پر میں بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ وہ بے چین ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ پھر آخر ہم اپنے دین کے معاملے میں اس طرح کی ذلت کیوں اختیار کریں؟ انہوں نے جواب دیا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔
پھر ان سے صبر نہ ہوا، جا کر یہی سوالات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ویسا ہی جواب دیا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا تھا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدتوں تک اس پر نوافل اور صدقات ادا کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گستاخی کو معاف فرما دے جو اس روز ان سے شان رسالت میں ہو گئی تھی۔ تو جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس ٹائم تو یہ کنڈیشن تھی، اور لیکن جب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اصلی فتح عظیم کی آیات نازل ہوئی، اور انہوں نے صحابہ کو یہ آیات سنائی اور حضرت عمر کو خاص طور پر اپنے پاس بلا کر انہیں وہ سنایا، تو پھر سب بہت رنجیدہ ہوئے کہ اگرچہ اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر مطمئن ہو گئے تھے، لیکن کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ اس صلح کے جو فوائد تھے وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ کسی کو بھی کوئی شک نہیں رہا کہ واقعی یہ صلح بہت ہی ایک عظیم الشان فتح تھی۔ اصل میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں پہلی مرتبہ اس کے فوائد میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ پہلی مرتبہ عرب میں اسلامی ریاست کے وجود کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ پھر ایک اور اس میں فائدہ یہ ہوا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کا حق تسلیم کر کے قریش نے آپ سے یہ اپنی طرف سے یہ بات بھی مان لی تھی کہ اسلام کوئی بے دینی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ 10 سال کے بعد جنگ بندی کا جو معاہدہ ہو جانے سے مسلمانوں کو امن بھی میسر آ گیا تھا کہ انہوں نے عرب کے جو ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے وہاں تیزی سے اسلام پھیلا، اور صلح حدیبیہ سے پہلے پورے 19 سال میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے 2 سال کے اندر اندر مسلمان ہوئے تھے۔ پھر ایک اور پوائنٹ اس میں فائدہ یہ کہ قریش کی طرف سے جنگ بند ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ اپنے جتنے بھی ان کے قبضے میں تھے علاقے تھے اس میں انہوں نے اسلامی ریاست کو اچھی طریقے سے مضبوطی سے مستحکم کیا تھا۔ اور قریش سے ایک اور مسلمانوں کو فائدہ ہوا کہ قریش سے صلح کے بعد جنوب کی طرف سے بھی اطمینان نصیب ہو جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے شمال عرب اور وسط عرب کی تمام جتنی بھی مخالف طاقتیں تھیں بہت آسانی سے ان کو مسخر کر دیا تھا۔ تو یہ تھیں وہ برکات جو مسلمانوں کو اس صلح سے حاصل ہوئی تھیں، اور وہ اپنی ناکامی اور قریش جسے اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے، تو سب سے زیادہ جو چیز اس صلح میں مسلمانوں کو ناگوار ہوئی تھی کہ جسے قریش نے اپنی جیت سمجھ لیا تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جانے والے کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینہ سے بھاگ کر مکہ جانے والوں کو واپس نہ کیے۔ لیکن تھوڑی مدت کے بعد یہ تجربہ بھی ان کے سروں پر خود ہی الٹا پڑا تھا۔ تو یہاں پر ساتھیوں تورات اور انجیل میں کی مثال دی جا رہی ہے سورہ فتح میں کہ ان کی مثال یوں دی گئی ہے، مومنین کے سے بتائی جا رہی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہوئی، تو کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ تو یہاں پر بہت ہی ایک خوبصورت انداز سے ایک مثال دی گئی ہے، اور پھر کہا کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے تو یہ تمثیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واعظ میں بیان کی گئی تھی۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے، رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا وہ فی الفور درنتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آن پہنچا۔ وہ رائی کے دانے کے مانند ہے کہ جب زمین پر بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں میں سب سے بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ یہاں پر صحابہ اکرام کی جو اچھی اچھی کوالٹیز بتائی گئی تھیں وہ یہ بھی بتائی گئی تھیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سختی دشمنان دین کے لیے تھی، اہل ایمان کے لیے نہیں تھی۔ اہل ایمان کے لیے تو ان کے دل بہت نرم تھے، رحیم اور شفیق ہیں، آپس میں غم گسار ہیں، ہمدرد ہیں۔
اصل میں وجہ کیا تھی کہ ان کا مقصد ایک تھا، ان کے اصول رولز ایک تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھیں وہ انہی حدود میں رہ کر زندگی گزارتے تھے۔ اور پھر ان کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائے گی کہ جب تم دیکھو گے انہیں رکوع سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گی، یعنی ان کے چہروں پر ان سجدوں کے آثار نظر آئیں گے، ایک خدا ترسی، ایک نہایتی شرافت، ایک حسن اخلاق کے آثار ان کے چہروں پر نظر آئیں گے جو اللہ کے آگے جھکنے والوں کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ساتھی تو ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی ایک آدمی بیک وقت ایک آدمی کو ایسے معلوم کر سکتا ہے کہ یہ بہت ہی خیر والے چہرے ہیں اور خدا پرستی اور نور ان کے چہروں سے چمک رہا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے یہ تو اسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ کوالٹیز جو بتائی جا رہی ہیں، ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں، وہ اس میں ہمارے لینے کی چیز یہ ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ بیٹھے رہنے والوں میں سے نہیں تھے، ان کی زندگی میں تحریک تھی، ان کی جو دعوت تھی وہ بے مثال تحریک تھی۔ تو اس تحریک سے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی، اس سے صدیق نکلے، یحییٰ نکلے اور سیف اللہ بنتے تھے صحابہ۔ تو صحابہ نے تو کلیات ہی تبدیل کر دی، ان کی مقصد، ان کی کوشش، ان کے ارادے، ان کی نیت نے، کیونکہ ان کی جو دین تھا وہ جز نہیں تھا، کل تھا، ان کی پوری زندگی پر دین غالب تھا۔ ہماری زندگیوں پر تو ہماری اپنی خواہشات غالب آتی ہیں، دین نہیں ہوتا غالب۔ تو ایک زندہ انسانوں کی یہ مثال ہوتی ہے کہ اپنے عقائد، اپنے معاملات، اپنی عبادات اور اپنی اخلاقیات کو بہتر کرتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے۔ عادتاً قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو ہلکا لینا چھوڑ دیا، ان کو اپنے معاملات میں لے آئے، ان کو اپنے حقوق میں لے کر آئے، حقوق میں، عبادات میں۔ تو اس طریقے سے وہ پھر اگر اس کو قرآن کی تعلیمات کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا تو پھر اطمینان قلب بھی نصیب نہیں ہوتا، سکینت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس کو، عبادات کو اور اخلاقیات کو قرآن کے حساب سے ہمیں لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔